السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ سے محبت۔ عام لفظوں میں اللہ کی محبت ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کی اللہ سے محبت اس کے اوپر ہم جتنی بھی بات کریں نا بہت کم، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے نا اللہ کا بندے سے وہ بہت گہرا ہے۔ وہ رشتہ ہمارا آج کا نہیں ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، وہ رشتہ جب کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یعنی جب حضرت آدم کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا انتظام کیا، ان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ان کے کمر پر ہاتھ پھیرا جس سے تمام دنیا جہان کی ارواح باہر آ گئی تھی، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب ارواح نے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے کہا تھا، ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ اللہ سے بندے کی محبت کی شروعات تب سے ہے۔ اچھا، ہم نارملی نا اللہ کی محبت کو ماں کی محبت سے کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ 70 گناہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے 70 گناہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انسانوں سے۔ ہم سب سنتے ہیں نا بچپن سے یہ بات۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 70 گناہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگر ہم ایک ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے دیکھیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں تھک جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے زبان سے یہ لفظ ضرور نکلتے ہیں کہ بیٹا بھی مما تھک گئی ہے، تھوڑی دیر بعد کھیلے گی، یا کوئی ایسی بات جو اس محبت کے خلاف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ماں باپ کا پیار اسپیشلی ماں کا بہت زیادہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ وہ راتوں کو جاگتی ہے، ان کی تیمارداری کرتی ہے، ان کی بیماری میں، ان کی ہر تکلیف میں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کی محبت ہے نا انسان کے ساتھ، وہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ اس کو ہم سوچ نہیں سکتے، اپنے ذہنوں میں اس کو سمو نہیں سکتے، اتنی بڑی محبت ہے انسان سے اللہ کی۔ دیکھیے اس حدیث میں 70 گناہ سے زیادہ کی کیا مراد ہے؟ عربک میں جب حدیث میں 70 گناہ کہا جاتا ہے اس کی میننگ ہے بے شمار، لامحدود، جس کا کوئی شمار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کے لیے ویٹ نہیں کرتا، وہ کنٹینیوسلی انسان سے محبت کر رہا ہوتا ہے، چاہے بندہ اس کو یاد کرے نہ کرے، چاہے بندہ اس کے پاس جائے نہ جائے، اس کے لیے سجدے کرے نہ کرے، تسبیح پڑھے نہ پڑھے، اللہ کے احکامات پر چلے نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی اپنے محبت میں رکھتا ہے، کیونکہ رزق دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے ہر چیز جو وہ چاہتا ہے اس کے سامنے لے کر آتا ہے۔ اسے پھر جب تکلیف ملتی ہے، وہ لوگوں کی پتہ ہے لوگوں کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، یا اس کو کسی بھی چیز کی تکلیف ہو، جب اس کو لگے ایسا کہ مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اسے دعا کرنی ہے، تو وہ ایک محبت کا مرحلہ یہ بھی ہے کہ انسان پھر اپنی محبت میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اور ایک محبت ہے بے غرض، پریشان ہو نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو نہ ہو، لیکن آپ اللہ کو ڈھونڈو، آپ کے دل میں ایک بے سکونی ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اچھا، بچپن میں نا ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے 2-3 سال کے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا میرے ماشاءاللہ ہم سب 7 بہن بھائی، ٹھیک ہے، تو ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہماری کیاری ہوا کرتی تھی، ہم وہاں پر نا ایک ایسی دری سی بچھا کر نا لیٹ جاتے تھے اور اوپر آسمان کو، بادلوں کو چلتے ہوئے دیکھتے تھے، اور کئی گھنٹوں ایسے کرتے رہتے تھے۔
آج میں سوچوں نا، اور آج جب آسمان کو دیکھوں تو میں گم ہو جاتی ہوں اس کی یہ جو سلطنت ہے نا، تخلیق، کہ کیسے ہوا بادلوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نا چھوٹی چھوٹی جو نیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، جیسے گھاس، پیڑ پودے، ہوا، بارش، پانی، برف باری ہونا، آسمان کی طرف دیکھنا، یہ بادل کیسے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب آپ دیکھیں نا، اور اس میں سوچیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ جب آپ اللہ کے بارے میں سوچیں گے نا، اس کی تخلیق میں اسے ڈھونڈیں گے، تو آپ کو بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی نا، ایک تو محبت کنٹینیوس ہے جو میں نے کہا اللہ کی ہم سے ہے، اور ایک محبت جب بندے میں طلب جاتی ہے، ایک طلب بڑھتی ہے اللہ کے لیے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت کرنی ہے، اللہ میرے سوا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ ابھی میرے منہ سے وہی لفظ نکل رہے تھے جو ایک حدیث میں ہے نا، کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ ایک انسان نے درخت کے نیچے کہا تھا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ لفظ ہمارے ڈگمگا جاتے ہیں جب ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہی لفظ میرے منہ سے نکل رہے تھے۔ تو بات کرتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی محبت چاہتا ہے نا، جب اللہ کو ڈھونڈتا ہے واقعی سچے دل سے بے غرض ہو کر، تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے میرے لیے، بے غرض بالکل۔ کسی نے آپ سے نہیں کہا آپ اس کو سجدہ کریں، کسی نے آپ سے نہیں کہا آپ اس کی تسبیح کریں، لیکن آپ کو دل چاہ رہا ہے اس سے باتیں کرنے کا، اس کی باتیں سننے کا، آپ اس کے لیے لپک رہے ہو۔ کوئی آپ کو راتوں میں نہیں اٹھا رہا تہجد کے لیے، لیکن آپ اس کی طرف لپک رہے ہو کہ میں اللہ کو سجدہ کروں۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو ہم اللہ کو جب دیکھیں گے اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں گے اور کہیں گے اللہ کیا ہم آپ کو سجدہ کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ منع کر دے گا کہ یہ تو میں نے تمہیں صرف دنیا میں ایک چیز دی تھی، تم دنیا میں میرا سجدہ کرو، اب تم اس سے بری ہو۔ یعنی جب ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہیں گے اب ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم سجدہ کریں آپ کو دیکھ، یہ چیز آپ سوچیں نا تو آپ کے ذہن میں پتہ، جب میں اللہ کا سوچتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت مسکرا رہا ہے مجھے دیکھ کر۔ کیا آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیکھ کر ہر وقت مسکرا رہا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب ہم کوئی گمان کرتے ہیں نا اللہ سے تو وہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہو جاتا۔ یہ بھی ایک محبت کا رخ ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہو اس کے لیے اچھا گمان رکھو کہ اللہ تو میرے ساتھ رہے گا، میری ہر مشکل میں میرا ساتھ دے گا، میرے ہر کام کو بنا دے گا، میرا کبھی دل ٹوٹے گا تو اسے جوڑ دے گا، تو مجھے کبھی کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ سے محبت کی انتہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک جو صوفیزم ہے، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں جو گول گول گھومتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کا سرور ہے۔ جب ہم دنیا کو بھلا کر اللہ کے لیے جھومتے ہیں کہ اللہ تو ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ ہم نے دنیا کو بھلا دیا، اب تو اور تیرا بندہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہی تو محبت ہے اللہ سے کہ ہم بے غرض، ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ ہمیں یہ چاہیے اللہ، یہ چاہیے، یہ دعا قبول کر، یہ ہمیں چاہیے، یہ مشکل آ گئی ہے، اس چیز میں کامیابی دے دے، ان سب کو سائیڈ میں کریں اور دیکھیں ایک اللہ اور اس کے بندے کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کو جب ملتا ہے جب
ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے قریب ہونا مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چن لے گا آپ کو. جب وہ دیکھے گا نا یہ بندہ میرا لحاظ کر رہا ہے، لحاظ ایسے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود راستے نکالتا چلا جائے گا. بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو، نماز کی پابندی کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ کی محبت آہستہ آہستہ آپ کے دل میں گھر کرتی جائے گی. اب بچپن سے میری ایک عادت تھی، میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں. جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے، کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی مجھے کسی سے کچھ کہنا ہو، تو میں اللہ سے بات کرتی ہوں. اب ہم 7 بہن بھائی ہیں نا ماشاء اللہ، تو سب کے جوڑے جوڑے تھے، 2 بڑے بھائی کے، پھر اس کے بعد 2 بڑے بھائی کے، پھر 2 بہنوں کے. اب میرا یہ سسٹم تھا کہ میں اکیلی تھی، تو میرا کوئی دوست نہیں تھا گھر میں. تو میں نے سب سے پہلے جو کسی کو دوست بنایا وہ اللہ ہے، الحمدللہ. اس سے میں اللہ کا شکر کرتی ہوں. میں اتنی کوئی پاک دامن پاک پارسا نہیں، لیکن میں بس کوشش کرتی ہوں کہ میں اللہ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کروں اور اس سے محبت کرتی رہوں. آپ کی طرح ہی ایک حقیر سی بندی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ سے جب کوئی چیز کنیکٹ ہوتی ہے نا، تو وہ بس آپ کے لیے میرے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا اچھا ہے. اس کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اس سے بس باتیں کیا کریں اللہ سے، اپنی ہر مشکل میں جو پریشانی آئے اللہ کو بلائیں، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. حدیث میں آیا نا کہ تسبیح بھی کھل جائے تو آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ یہ بند کر دے. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ضرورت، اور کہیں نہ گھبرائیں. ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، اس سے مدد مانگیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مرحلے پہ دعائیں ہیں نا، کہ وہ دودھ تناول فرماتے تو دعا پڑھتے، بیٹھتے دعا کرتے، اٹھتے دعا کرتے، چاند گرہن ہوتا دعا کرتے، کھانا کھاتے دعا کرتے، کسی کے گھر دعوت پہ جاتے، وہاں سے جب جا رہے ہوتے تب دعا کرتے. تو دعا تو ایسی ہے کہ ہم اپنی زبان میں اٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے کرتے رہیں. یہ دعا ہی ہے جو اللہ سے ہمیں کنیکٹ رکھتی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اللہ سے خوب ساری باتیں کریں. انشاءاللہ میں کسی اور ویڈیو میں پھر دوبارہ اچھے سے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.